نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی میزوں سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کچھ لوگ حیران ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی میز پر بیٹھنے سے منع کیوں کیا جہاں وہ شراب پیتے تھے، لیکن کیا مطالعات نے اس قانون کی صداقت کو ثابت کیا ہے؟ نئی سائنسی تحقیق کے ایک سلسلے سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کی بو شراب سے کم نقصان دہ نہیں ہے اور اس سے بھی بدتر بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سائنسدانوں کو ایسی میز پر بیٹھنے کے خلاف متنبع کرتے ہیں جہاں شراب پی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کی طرف سے خارج ہونے والی اور سانس لینے والی بدبو سنگین نقصان کا باعث بنتی ہے، جن میں سے سب سے اہم یہ ہے۔ شراب کے گلاس سے بخارات بننے والا مادہ انسانی اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور دماغ کے کام کرنے والے نظام میں خلل کا سبب بنتا ہے۔ یہ بخارات دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو متاثر کرتے ہیں، سر درد، ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں اور سانس لینے پر کوما میں گر سکتے ہیں۔ غیر فعال شراب نوشی کے تباہ کن اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ شراب پینے سے ہونے والے نقصانات نہ صرف پینے والے کو متاثر کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے شخص کو بھی نقصان کا ایک حصہ ملتا ہے۔ ماضی میں یہ مانا جاتا تھا کہ شراب کی میزوں پر بیٹھنا معمول اور بے ضرر ہے، لیکن سائنسی مطالعات نے یہ نقصانات سیکنڈ ہینڈ دھوئیں کی طرح ثابت کیے ہیں جو تمباکو نوشی نہ کرنے والے اور تمباکو نوشی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مغربی ممالک میں بعض مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان میزوں پر بیٹھنا اس وقت تک معمول کی بات ہے جب تک مسلمان شراب نوشی میں شریک نہ ہو، لیکن آج ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ صرف آدھا گھنٹہ بیٹھنا اعصابی نظام، دماغ اور دل کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ اگر بیٹھنے کا دورانیہ طویل اور بار بار ہو جائے۔ ایج ہل یونیورسٹی میں برطانیہ میں محققین کی 2016 کی ایک تحقیق نے ثابت کیا کہ صرف شراب سوننے سے آپ نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پینے کی خواہش پیدا ہوتی۔ مطالعے میں دل اور دماغ کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے شراب نوشی کی جگہوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ میرے پیارے، میرے ساتھ اس مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں جنہوں نے ہر مخلص مومن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے ایسی میز پر نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں وہ شراب پیتا ہو۔ احمد اور الد ارمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات کہاں سے ملیں اور 1400 سال پہلے ہونے والے نقصان کا احساس ہوا اور ایسی میزوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اسے یہ سکھایا اور اسے دنیا کے لیے رحمت بننے کے لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا مذہب حیرت انگیز نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف، احترام اور محبت کے مستحق نہیں ہے؟ ان نئے سائنسی مطالعات پر غور کریں۔ شراب نوشی دماغ پر دیرپا اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ روحیں دماغ کی کارکردگی کو پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ در حقیقت اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دماغ پر شراب کا اثر کم ہو گیا ہے، پھر بھی اس کا دماغ کے کچھ افعال پر منفی اثر پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ کے کچھ پیچیدہ افعال پر الکحل کے اثرات کا جائزہ لیا، جیسے تجریدی سوچ، منصوبہ بندی اور بیرونی اثر و رسوخ کے جواب میں رد عمل کی نگرانی کرنے کی صلاحیت۔ محققین نے دریافت کیا کہ خون میں الکحل کی مقدار اس حد تک گرنے کے بعد بھی ان علاقوں میں کارکردگی متاثر ہوئی جہاں متعلقہ شخص کو محسوس نہیں کیا گیا تھا۔ دماغ کے پیچیدہ افعال پر اثر سب سے زیادہ واضح تھا جب خون میں الکحل کی ارتکاز میں کمی آنا شروع ہوئی۔ محققین نے شراب اور سنتری کا جوس پینے والے متعدد رضاکاروں کی کارکردگی کا موازنہ غیر الکحل مشروبات پینے والے ایک اور گروپ سے کیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں واقع میگل یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ بیل، جنہوں نے تحقیق کی قیادت کی، نے وضاحت کی کہ مطالعے کے نتائج ڈرائیونگ جیسی متعدد سرگرمیوں کے لیے سنجیدہ معنی رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو گھر واپسی پر گاڑی چلانے سے پہلے 2 گھنٹے تک شراب پینے کے بعد جگہ جگہ انتظار کرتے ہیں، انہیں دراصل 6 گھنٹے انتظار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ورنہ تاخیر سے شراب نوشی کے اثرات کی وجہ سے بدقسمت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شراب نوشی کرنے والا شخص گاڑی چلاتے وقت اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے جو اب بدسلوکی کر رہا ہے۔
برطانیہ میں شراب نوشی کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد حادثات۔ برطانوی حکومت نے پیر کے روز ایک بڑی تعداد میں شراب نوشی کے منفی مالی اور سماجی اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا، خاص طور پر اس کے بعد کہ یہ ملک بھر میں بہت سے جرائم اور حملوں کی بنیادی وجہ ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والے اعداد و شمار نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ برطانیہ میں 2009 میں ہونے والے 1.2 ملین واقعات اور تشدد کی براہ راست وجہ شراب نوشی ہے، اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ شراب پینے کے نتیجے میں تشدد کی کارروائیوں کا سامنا کرنے کے بعد انگلینڈ میں ایک سال میں 30,000 افراد کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ اعداد و شمار قبل از وقت موت کے حوالے سے حیران کن اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی شراب کے زیادہ استعمال کی وجہ سے 22,000 افراد قبل از وقت ہلاک ہوئے، اور شراب کی وجہ سے بھی 17 ملین کام کے دن ضائع ہوئے، اور سرکاری اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ شراب کے زیادہ استعمال سے برطانیہ جیسے ملک میں سالانہ تقریباً 20 ارب پاؤنڈ کا نقصان ہوتا ہے۔ تحقیق میں شراب نوشی کو یادداشت کی کمی سے جوڑا گیا۔ ایسی سائنسی معلومات موجود ہیں جو شراب کے غلط استعمال اور یادداشت کی کمی کے درمیان قریبی تعلق کی تصدیق کرتی ہیں، جو عمر کی بیماری بن چکی ہے۔ فن لینڈ کی یونیورسٹی آف کوپیو کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم کی ایک حالیہ تحقیق میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ درمیانی عمر میں اسپرٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے شراب کا استعمال نہ کرنے والوں کے مقابلے میں واقعات کو یاد رکھنے کی صلاحیت نمایاں طور پر متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ شراب نوشی نہ کرنے والوں پر کیے جانے والے عملی تجربات سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وہ صارفین کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بینک آف اسکاٹ لینڈ نے حال ہی میں برطانیہ میں یونیورسٹی کے طالب علموں پر ایک تحقیق کی جس سے معلوم ہوا کہ شراب پر سالانہ مجموعی خرچ تقریباً 1 ارب پاؤنڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی سی شراب کا مطلب جگر اور آنتوں کا کینسر ہے۔ ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی اس حقیقت سے لاعلم ہیں کہ شراب پینے سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ شراب آنتوں کے کینسر کا خطرہ 18% اور جگر کے کینسر کا خطرہ 20% تک بڑھا دیتی ہے۔ شراب انسانی DNA کو تباہ کر دیتی ہے، جس سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ورلڈ کینسر فنڈ کی ایک عہدیدار ڈاکٹر ریچل تھامپسن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 1 پینٹ شراب یا 1 بڑا گلاس شراب پیتا ہے تو سائنس نے ثابت کیا کہ اس سے آنتوں کے کینسر کا خطرہ 18% اور جگر کے کینسر کا خطرہ 20% تک بڑھ جاتا ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے تصدیق کی ہے کہ آنتوں کا کینسر ملک میں تیسرا سب سے زیادہ پھیلنے والا کینسر ہے، جہاں سالانہ 36,500 کیسز کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سے 16,000 اس سے مر جاتے ہیں، جبکہ سالانہ 3,000 برطانوی جگر کے کینسر کی تشخیص ہوتی ہے، اور اتنی ہی تعداد اس سے مر جاتی ہے۔ اس بات کے پختہ ثبوت موجود ہیں کہ شراب نوشی چھاتی کے سرطان اور منہ، گلے اور غذائی نالی کے کینسر کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ نتیجتاً اخبار نے اس ادارے کے حوالے سے کہا ہے کہ شراب نوشی سے مکمل طور پر پرہیز کریں۔ متعلقہ تناظر میں اخبار نے رپورٹ کیا کہ یہ انتباہ کچھ دیگر مطالعات کی تردید کرتا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ فضول خرچی کے بغیر شراب نوشی دل کی بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہے، اور متنبع کیا کہ یہ اس سال کے آغاز میں برطانوی شماریات ایجنسی کے اعداد و شمار کی اشاعت کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 1 کروڑ برطانوی خطرناک حد تک شراب پیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان مطالعات کا جائزہ لیتے رہیں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے الفاظ یاد دلانا چاہوں گا: اے ایمان والو، شراب اور گناہ شیطان کے مکروہ کام ہے، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الماد 90۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جس کا آج سائنسدان مطالبہ کر رہے ہیں؟ شراب پینے سے دماغ کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ جرنل آف دی نروس سسٹم آرکائیوز میں شائع ہونے والی ایک حالیہ امریکی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ زیادہ مقدار میں شراب پینے سے ان کے دماغ کے سائز میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔
मैसाचुसेट्स की वेल्सले यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की जानिब से की जाने वाली तहकीक के नताइज में 33 से 88 साल की उम्र के 1839 अमरीकी बालिगों के अदादो शुमार दिखाए गए जिन्होंने शराब नोशी की नौयत की इत्तला दी और दिमाग के साइज को जाहिर करने के लिए MRI स्कैन किए कि जो लोग जिंदगी भर शराब नोशी से परहेज करते हैं उनके दिमाग के हजम में सब से कम कमी वाक़ई होती है, जबकि ज्यादा शराब पीने वालों के दिमाग छोटी हजम में मजीद कमी वाक़ई होती है। मुताले से पता चलता है कि ये नताइज मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में ज्यादा वाज़े थे, जिसकी वजह मर्दों के मुकाबले में शराब के असर और उनके साइज के बारे में ख़वातीन की ज्यादा हसासियत हो सकती है। शराब नोशी से परहेज करने वालों के मुकाबले में ज्यादातर शराब पीने वालों का दिमाग औसतन 1% कम था और मजमूई तौर पर दिमाग का साइज हर दहाई में तकरीबन 2% की शरह से सुकर रहा था। शराब के खतरनाक असरात। स्वीडन की उमा यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक मेडिसिन के माहिर प्रोफेसर एंड्रस एरिक्सन का कहना है कि शराब दिमाग पर छा जाती है और शराब के ज़ेर असर खुद को तबाह करने और दूसरों के साथ जारहाना सलूक करने की ख्वाहिश ज़्यादा शदीद होती है। मुताले से पता चला है कि शराब के मसाइल का ताल्लुक न सिर्फ नशे की हालत में गाड़ी चलाने और ट्रैफिक हादसात से है, बल्कि गैर फितरी अमवात की एक बड़ी तादाद में भी शामिल है, जिसका मतलब है कि शराब के नशे में होने पर तकरीबन हर तरफ से खतरात का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या 14 सदियां पहले कुरान ने शराब के बुरे असरात के बारे में अपने कौल में यही जिक्र किया था? शैतान चाहता है कि शराब और जुआ के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत पैदा करे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से दूर कर दे। और अब मेरे महबूब, क्या तुम जानते हो कि खुदा ने हमें ये नापाक चीज़ क्यों हराम की है? क्या आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मेज़ पर बैठने से भी मना क्यों किया जहां वो शराब पीते थे? साइंसदानों ने शराब पीने का जवाज़ पेश करने की कई कोशिशों और मुतालियात के बाद, और उनमें से कुछ ने शराब बनाने वाले शिराकतदारों की माली एआनत से जाली मुताला किया ताकि लोगों को दिल के लिए शराब के फ़वाइद के बारे में कायल किया जा सके, लेकिन हकीकत इन मुतालियात के बरक्स थी। कोई भी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि शराब दिमाग के खलियात को तबाह करती है, याददाश्त को ख़राब करती है, तशद्दुद, जराइम और हादिसात का बाइस बनती है और कैंसर जैसी संगीन बीमारियों का सबब बनती है। और हम हर मुल्हिद से कहते हैं कि क्या अजीब बात है कि कुरान की इस अजीम तालीमात को रद्द कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने हमें शराब नोशी से मुकम्मल तौर पर परहेज करने का हुक्म दिया है और गैर मुस्लिम उलमा का यही कहना है, तो आपको कुरान से क्या मसला है और आप इस अजीम नबी की तालीमात का इनकार क्यों करते हैं? मुझे तकब्बुर, जिद और उलझन के सिवा कोई वजह नजर नहीं आती, लिहाजा इस कुरान पर शक करने वाले हर शख्स के लिए मेरी नसीहत यह है कि वो अल्लाह ताला की राह में वापस आ जाए और मुसीबतों और थकावट से बच जाए और अल्लाह ताला की कुर्बत की खुशी और सुकून से लुत्फ अंदोज हो। अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदो जो अपने अब ज़ाये हो चुके हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कि अल्लाह तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और वही बख्शने वाला मेहरबान है।